اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ معزز سامعین اور ناظرین، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں جو مسلمانوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کی بزرگی اور عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے اور ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن فرشتوں کی جماعت میں جو شیطان رہتا تھا، ابلیس کے نام سے بھی مشہور ہے، اس کو ابلیس بھی کہتے ہیں اور شیطان بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور جیسے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ہے کہ اس نے انکار کرنے کی ایک وجہ بھی بیان کی، اور وہ وجہ یہ بیان کی انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور بہتر ہونا یہ بتلایا کہ اے اللہ آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے مٹی کو جلا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، اس لیے میں افضل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام مفضول ہوئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اصل چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق وہ مردود ہوا، رجیم ہوا، ملعون ہوا، اور لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ علماء کرام نے اس آیت کی روشنی میں کئی باتیں تحریر فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے کئی انبیاء کی شریعت میں یہ سجدہ اگرچہ جائز تھا، اس سجدے کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ ان شریعتوں میں اس کا جواز تھا، اور لوگ اپنے بڑے بزرگوں کو یہ سجدہ تعظیم، ادب، لحاظ، محبت کے اعتبار سے کرتے تھے، لیکن چونکہ اس میں ایک طرح کا شرک پایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری امت اور آخری نبی کی امت کے لیے اس طرح کی تمام باتوں کو رد کر دیا، بند کر دیا اور ان کا انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس طرح کے سجدے کو بھی جائز نہیں رکھا، بلکہ منع کر دیا، اور حدیث شریف میں اس کی وضاحت اس طرح بھی کی گئی ہے کہ اگر اس امت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو وہ یہ ہوتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، لیکن وہ بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح علماء نے اس آیت کی روشنی میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو اصل سمجھے، اور سمجھنا بھی چاہیے، اس کی حکمت یا اس کی باریکیاں یا اس کی رمز سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم جس طرح اور جس سادے انداز پر ہو اس کو اسی طرح قبول کر لینا چاہیے، مزید اس کی بہت زیادہ کھوج اور تحقیق میں نہ پڑھنا چاہیے۔ جو بات سادے طریقے پر ہو اس کو سادہ انداز میں قبول کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ انسان کو اپنے آپ میں بڑائی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر بڑائی، ہر کبریائی، ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ انسان تو سراپا مخلوق ہے،
اللہ کی بندگی کرنا اس کا خاصہ اور اس کی پہچان ہے، اس لیے بڑائی سے، تکبر سے، ان سارے گناہوں سے اور نافرمانیوں سے اپنا آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔